یہ دیکھو ذرا اسٹیٹمنٹ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا حضرت کافی دیر سے. یہ جی. غیر مسلموں کو پہلا موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بھائی مسلمانوں کے پاس تو علماء تک رسائی بہت آسانی ہے، ان آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں مسجدوں میں، جلسوں میں، اور بطور دارالفتہ ہے مسلمانوں کے لیے. غیر مسلموں کے پاس اتنے ایونیوز نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پہلے موقع دیتے ہیں. اچھا اچھا، شکریہ شکریہ. اور کیونکہ بیک اسٹیج پہ ہم بھی تھے تو توحید بھائی ہے نا جی جو جھاڑو مارتے ہیں بیک اسٹیج کو، میں نے سوچا کہ ہمارے بھی نمبر آ جائے. تو پوچھنا یہ تھا، یہ جو انٹراڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں بھائی ایک بات بتائیں، سنیے راؤ صاحب، ایک بات بتائیں. آپ شاید شروع میں تو آپ نے نہیں سنا، میں نے کہا کہ ہماری یہ اسٹریم فقہی سوالوں کے لیے نہیں. اچھا آپ اتنی دیر بیٹھے رہے اس سوال کو لے کر، اور یہ ٹاپک ہی نہیں. ابھی آپ نے دیکھا شروع سے کہ کیا کسی نے فقہی سوال ہم سے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. سب ہم سے خدا کے تعلق سے اور اس طرح کی جو بگر کوشچنز ہیں وہ کرتے ہیں. یہی اس اسٹریم کا مقصد ہے. تو میں بار بار ہر ہفتے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مفتی عبداللہ منہاج صاحب یہ والی اسٹریم کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر یہ سوال کر لیں، ہم سے نہ کریں. ٹھیک ہے؟ جی جی چلیں. ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن اسی وجہ سے تمہیں جھاڑو مارتا ہوں راؤ صاحب. وہ پھر سے یہ لے آپ مفتی منہاج صاحب کے چینل پہ جائیں. حماد. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ایک سوال پیدا ہو رہا تھا میرے ذہن میں آپ کی ہسٹری میں تو ساری سنتا ہوں، مگر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا. سوال یہ ہے کہ ہمیں بنانے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ آپ مسلمان ہیں؟ جی جی میں مسلمان. جی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے کچھ حکمتوں کا اس نے اظہار کیا ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ تاکہ دو چیزوں کا بتاتا ہوں میں. نمبر 1، تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کے انعامات کو وصول کرے. ایک. نمبر 2، خدا کی بہت ساری صفات ہیں اور ان صفات کا اظہار بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ذات میں صفات ہوں اور صفات کا اظہار نہ ہو، تو پھر وہ صفت ہی کیسی جس کا اظہار ہی نہیں ہے. تو صفات کا اظہار بھی ضروری ہے. اس بات کا یہ اظہار اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس کی مخلوق ہو. اب ان مخلوقات میں کچھ مخلوق تو ایسی ہیں کہ جو مجبور محض ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ فری ول ہو، تاکہ اس کی جو انصاف کی صفت ہے اس کا بھی اظہار ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تاکہ اس کی صفت عدل کا اظہار ہو سکے. لیکن یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا، تو یہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خلق نہیں کرتا تو اس میں وہ صفت تو رہتی نا پھر بھی. میں نہیں، اس کا اظہار نہ ہوتا نا. اور کسی صفت کا ہونا اور اس کا اظہار نہ ہونا عیب ہے، اور خدا عیب سے پاک ہے. اچھا صحیح. جزاک اللہ. چلیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بیک اسٹیج خالی کر دیں بھائی. عبد الباسط. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا کوشچن ہے، جو ہمارے ارد گرد جو یہ اسپیس ہے، ساری پلانٹس دور دور تک جو اسٹارز وغیرہ ہیں، گیلیکسیز، ان کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ پاسبلٹی مجھے لگتی ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہ سب کچھ انسان کے لیے ہی بنایا ہوا ہوگا. مطلب یہ لمیٹڈ نالج ہے میرا کہ یہ مطلب اسلام کے مطابق یہ ایسا لکھا گیا ہے کہیں، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی اسلامک ٹیچنگز کے مطابق ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے ان کا ایگزسٹنس اور پرپس کے حوالے سے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جتنی بھی زمین میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس زمین سے آپ یہ کرۂ ارضی مراد لے لیں یا پوری کائنات مراد لے لیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تم دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے سجایا گیا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی کائنات اتنی وسیع ہے، ٹریلینز آف زلینز آف اس میں تو گیلیکسیز ہیں اور اس میں کتنے پلانٹس ہیں، یہ سارے کے سارے بتائیں ایک چھوٹے سے انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اور میری اس دنیا کی جس کی حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں، اس میں بسنے والے ایک انسگنیفیکنٹ سے انسان کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا ہو. ایسا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ہم اسی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر میں، سائز میں، اپنی ہائٹ میں، ان تمام چیزوں میں
وہ دوسروں سے چھوٹا ہو، بلکہ ہاتھی کے مقابلے میں ایک انسان کی کا سائز ہوتا کتنا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالیشان محل میں وہ رہتا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ کٹیا میں بھی رہ سکتا ہے، جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، چلو ٹھیک ٹھاک 3 BHK میں رہ لے، لیکن وہ رہتا ہے 100 ایکڑ کے محل میں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کی اہمیت ہے اس لیے وہ 100 ایکڑ کے محل میں رہے گا. تو ہم فوری طور پر یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ جو واسٹنس ہے اس یونیورس کی، اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں ایک چھوٹے سے انسان کی. لیکن اصل چیز سائز نہیں ہے، اصل چیز اس کی امپورٹنس اور اہمیت اور اس کا عہدہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری کائنات اسی کی سروس میں ہو. ٹھیک. اچھا، اس میں جو ڈائناسورز یا جو پرانے کوئی کریچرز کے بارے میں جو سائنٹسٹ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس اور پرپس بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی بنایا گیا ہوگا یا وہ دیکھیں بہت وجود سی میں چیزیں تھے؟ اس دنیا میں ایسی ہیں تاکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے. مثلا کچھ کریچرز ایسے تھے پہلے کہ ان کا ہونا اس پورے ایکو سسٹم کے لیے ضروری تھا. پھر جب وہ ایکو سسٹم ایک خاص اسٹیبلش ہو گیا تو وہ کریچرز ختم ہو گئے. وہ ایکو سسٹم جو چلا یہ سارے کا سارے اس لیے چلا تاکہ ہمارے آنے کے لیے وہ اسٹیج تیار ہو جائے، ہے نا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدھا دنیا بنا دیتے، اب یہ بگ بینگ کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کے اندر سولر سسٹم اور پھر وہ ایکسپینشن ہو رہا ہے اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، سب کی کیا ضرورت؟ سیدھا دنیا بنتی انسان آ جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سبب اور مسبب کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کو بروئے کار لا کر ایک اسٹیج تیار کیا گیا اور اس انسان کو اس اسٹیج کے اوپر اتارا گیا. جی. اچھا، اور یہ مطلب جو اس میں ایک سوال عام طور پہ کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سبب اور مسبب کے نظام کا جو ہے وہ محتاج ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے امتحان کے لیے سبب اور مسبب کا نظام جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ یہ اگر سبب اور مسبب کے نظام کے بغیر آپ کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر تو مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بیچ میں جو ایک سبب کا پردہ ہے وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے نا. مطلب ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے تمام قدرت کو دیکھتے بغیر کسی پردے کے، اور پھر امتحان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب نہ ہوتا. جی. اچھا، یہ جو ہم نے بتائی تھی پہلی بات کہ جو بھی بنایا گیا تھا انسان کے لیے، وہ جو آیت یا جو بھی حدیث آپ نے بتائی، اس میں یہ جو 7 آسمان ہیں ان میں سے مطلب یہ جو اس جس میں ہم ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی، جو 2 جہان جس طرح ذکر آتا ہے، تو وہ جو 2 جہان اور یہ جو 7 آسمان، اس میں کیا ریلیشن ہے؟ مطلب ہم جس یہ جو گیلیکسیز اور اسپیس کو دیکھتے ہیں، ہم کس آسمان کا لفظ قرآن کریم میں جہاں 7 سماوات 7 آسمان آیا ہے، تو یہ جو ہماری جو فزیکل جو یونیورس ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، یعنی جس کو سائنسی اصولوں کی بنیاد پر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ سائنس اس کائنات کے باہر نہیں دیکھ سکتی ہے. اور وہ جو 7 آسمان ہیں وہ اس کائنات کے باہر ہیں، میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے. اب کچھ لوگ ان کو اسی دنیا میں تلاش کرنا چاہیں، کہتے بھائی فلاں جو گیلیکسی ہے پڑوس میں، وہیں آپ رائٹ لیں، وہیں جا کے پہلا آسمان آ جائے گا، لیفٹ لیں گے تو دوسرا. کچھ لوگ تو اس طرح پریسائزلی بتاتے ہیں کہ جی پورٹل سے نکلیں گے بس سیدھا ایک وہ نیشنل ہائی وے پورٹل نمبر فلاں جا رہا ہے، وہاں سے نکل کے بائیں کریں بس سیدھا سدرۃ المنتہا، ایڈریس تک بتا دیتے ہیں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں بھائی. اصل تو یہ ہے کہ یہ میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے جن کو سائنس کے اصولوں کی بنیاد پر نہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک، مطلب یہ جو 7 لیئرز 7 آسمان، ہم ان میں سے کسی میں نہیں ہیں اس وقت. یہ ہم جو تو زمین پر ہے نا، ہم تو زمین پر ہے. آسمان جو آخری یعنی 7واں آسمان ہے، یا اس کو پہلا کہہ لیں، پہلا آسمان ہے، وہ ہمارا آسمان ہے. اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے، اس طرح 7 آسمان ہے، ہم آسمان پہ نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بس آخری درخواست یہ جو آپ نے قرآن کی آیت یا جو حدیث بتائی تھیں، اگر وہ کسی طرح کمنٹ میں وہ نمبر یا کوئی اس طرح دے سکتے ہیں تو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اس کا کوئی نمبر جو ہے وہ کامنٹ میں ڈال دے بھائی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ویاکم. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت